السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو ہماری زندگی میں داخل کرتا ہے نا تو وہ صرف اپنے حکمت اور رضا سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی تقدیر میں کسی خاص شخص کو لکھتا ہے۔ یقیناً ہر انسان کی تقدیر میں وہ شخص آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خاص شخص کو ہماری زندگی کا حصہ بناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں جو شخص لکھ دیتا ہے وہ اس کے لیے بہترین ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے دوست ہوں، زندگی کا ساتھی ہو یا کوئی عزیز۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اس کا کردار ہمیشہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن کر آتا ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہماری تقدیر میں لکھتا ہے نا تو وہ شخص ہماری زندگی میں ایک مقصد کے تحت آتا ہے۔ شاید وہ ہمارے لیے امتحان، سکون یا ہدایت کا ذریعہ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی تقدیر میں اسے وہ شخص لکھ دیتا ہے جو اس کی آزمائش، سکون یا ہدایت کے لیے بہترین ہو۔ تقدیر میں لکھے ہوئے شخص سے ملاقات اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ جب اللہ کی تقدیر میں ہمارے لیے کسی خاص شخص کا ذکر ہوتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اس شخص سے ملنا، اسے جاننا یا اس کا حصہ بننا ہماری زندگی کا ایک اہم لمحہ بن جاتا ہے جو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے راستے کے مطابق ہر چیز سے نوازتا ہے۔ وہ شخص ہماری تقدیر میں ہمیشہ رہتا ہے۔ جو شخص اللہ کی تقدیر میں ہمارے لیے لکھا جاتا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ زندگی کے اچھے لمحات ہوں یا برے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں پسندیدہ شخص ملنے سے پہلے کہ کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شخص آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خاص شخص کو ہماری زندگی میں لاتا ہے نا تو اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ہم پر ظاہر کرتا ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں اس شخص کو لکھا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کی حکمت اور رحمت کا حصہ ہوتی ہیں، اور ہمیں ان کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ پہلی نشانی، دل کی سکونت اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ جب کسی خاص شخص کو ہماری تقدیر میں لکھ دیتا ہے نا تو اس سے ملنے سے پہلے ہی ہمارے دل میں ایک سکون اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خاص چیز ہمارے قریب آ رہی ہے اور دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جب اللہ کی رضا سے کسی شخص کا ملاقات کا وقت آتا ہے تو دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی، خوابوں میں اس شخص کی موجودگی۔ اللہ کی طرف سے ایک اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے خوابوں میں اس شخص کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
یا ان سے متعلق کوئی علامت پاتے ہیں، یہ ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس شخص کے لیے تیار کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ خوابوں کے ذریعے ہمیں اپنی تقدیر کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ تیسری نشانی، اللہ کی طرف سے ذہنی اور روحانی تیاری۔ جب اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں کسی خاص شخص کو لکھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو زیادہ پر امید اور طاقتور محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم کسی نئے مرحلے میں قدم رکھنے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ جب کسی کو خوشی دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں پہلے ہی تیاری پیدا کر دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، تعلقات میں سچائی اور پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری تقدیر میں کسی خاص شخص کو لکھتے ہیں نا، تو ہم اپنے روابط میں سچائی اور پاکیزگی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پہلے سے موجود تعلقات میں بھی ایک نیا رنگ آ جاتا ہے اور ہم صاف دل سے دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی، اللہ کا امتحان اور صبر کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ آزماتا ہے، اور اس آزمائش کے دوران ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران ہم اس خاص شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس شخص سے ملنے سے پہلے صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر میں جو شخص ہماری زندگی کا حصہ بننے والا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان نشانیوں کو پہچاننا اور اللہ کی حکمت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی تقدیر میں جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ ہم سے کہیں نہ کہیں ملتا ہے، اور اس ملاقات میں اللہ کی حکمت اور فضل چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کی تقدیر میں ہمیشہ ہمارے لیے کچھ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے لیے سب سے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔